خطبہ حجۃ الوداع، جسے منشور انسانیت بھی کہا جاتا ہے، اس روز آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق انسانی کا تعین فرمایا تھا، جب آپ نے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کے مجمع عام میں حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرمایا تھا کہ لوگوں، آج انتقامی جذبات کے شعلے خم ہو رہے ہیں، انتقام خون باطل کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، ایک دوسرے کے قاتلوں کو معاف کر دو۔ اس کی ابتدا میں اپنے بھتیجے ربیعہ بن حارث کے خون کو معاف کر رہا ہوں۔ لوگوں، اللہ ایک ہے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ لوگوں، اللہ سے ڈرو۔ لوگوں سنو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن، آج کے مہینے اور شہر کی حرمت ہے۔ لوگوں، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جس چیز کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ لوگوں، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور ان کے لیے حق ہے کہ وہ تمہاری عزت سے نہ کھیلیں۔ عورتوں کو خیانت کرنے پر سزا دے سکتے ہو۔ اگر عورتیں یعنی بیویاں تابعدار ہو جائیں تو انہیں اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ۔ میں عورتوں کے متعلق تم کو بھلائی کی تاکید کرتا ہوں۔ لوگوں، تمہارا رب ایک، تمہارا باپ ایک، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اچھا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری اور فضیلت حاصل نہیں مگر پرہیزگاری کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جاہلیت کے سود مٹائے جاتے ہیں، زمانہ جاہلیت کے آثار ختم کیے جاتے ہیں۔ لوگوں، جاہلیت کے سودی لین دین اور کاروبار آج ختم کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سودی بیوپار توڑتا ہوں۔ لوگوں، قتل عمد پر قصاص ہے۔ لوگوں، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے کیونکہ میں آخری نبی ہوں، اور نہ کوئی نئی امت پیدا ہونے والی ہے۔ اچھی طرح سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو۔ سال بھر میں ایک مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھو اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہایت فراخ حوصلگی کے ساتھ دیا کرو۔ خانہ خدا کا حج بجا لاؤ، جس کی جزا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، لوگوں، قیامت کے روز تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے بیک آواز عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا، آپ آسمان کی طرف اپنی انگشت مبارک کو اٹھاتے تھے اور پھر لوگوں کی طرف جھکاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یا اللہ، سن لے تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ یا اللہ، گواہ رہیو کہ یہ لوگ کیا گواہی دے رہے ہیں۔ یا اللہ، شاہد رہیو کہ یہ سب کیا صاف اقرار کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضرین، میری بات سن کر غیر حاضرین تک پہنچا دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔